اللہ وبرکاتہ۔ پاک رب العزت پر ایمان اور بھروسے کے ساتھ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ سب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور جس طرح سے آپ سب کو معلوم ہے کہ ماہ مبارک رمضان ختم ہونے کو جا رہا ہے۔ آج 29واں روزہ اور کل 30واں ہوگا۔ جس طرح سے مسلمانوں کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان ودا ہو رہا ہے، اور پھر جس طرح سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں ہمیں نعمتیں، برکتیں اور اتنی جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خداوند متعال نے بہت سے انعامات سے نوازا ہوتا ہے۔ جب اس ماہ مبارک رمضان کا آخری عشرہ ہوتا ہے اور پھر آخری ایام کچھ 1-2 دن ہوتے ہیں، تو دل کو بہت ہی ایک عجیب سا محسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان جو ہے وہ جا رہا ہے۔ نہیں معلوم کہ ہماری زندگی میں پھر سے ماہ مبارک رمضان آئے گا یا نہیں۔ تو ناظرین محترم، آج اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے اس مہینے کے اندر بہت سی رونقیں لگی ہوتی ہیں، برکتیں، نعمتیں ہمارے دسترخوانوں پر بچھی ہوتی ہیں، اور ایک ماہ مبارک رمضان کے اندر، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس کے اندر ایک سما ہوتا ہے، بہار ہوتی ہے، اور بہت سکون انسان محسوس کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جب یہ ماہ مبارک رمضان ودا ہونے لگتا ہے تو ہر مسلمان کے دل کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہ مہینہ جس میں ہر انسان اللہ کے ساتھ جڑ چکا تھا، اللہ کے ساتھ اس کا رابطہ قائم ہو چکا تھا، یہ انسان سے دور ہو رہا ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان گزرنے لگا ہے، تو جب یہ گزرتا ہے تو مسلمان اس کو ودا کرتے ہیں، الوداع ماہ مبارک رمضان۔ تو اس لحاظ سے دل کو دکھ بھی ہوتا ہے، اور انسان آنکھوں سے آنسو بھی بہاتے ہیں۔ یعنی کہ یہ مہینہ پرسکون مہینہ ہوتا ہے کہ جس میں ہر طرف سے ہمیں کلام پاک کی صدائیں سنائی دیتی ہیں۔ المختصر کرتے ہوئے کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سحری میں ہر طرف سے مسجدوں سے نعتوں کی آواز، کلام پاک کی آواز، تلاوت کی آواز آتی ہے، اور پھر ایک سما ہوتا ہے سحری کے وقت اٹھنا، اور پھر خدا کی رضا کے لیے روزہ رکھنے کے لیے سحری کرنا، پھر نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، اس طرح سے جب پورا دن عبادت میں گزارتے ہیں۔ اور ناظرین محترم، جس طرح سے ہمیں معلوم ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے اندر ہمیں جو معرفت حاصل ہوتی ہے وہ یہ کہ ہمارا دن بہت اچھا گزرتا ہے، ہم پورے دن کو، پورے مہینوں کو جو ہے بہت ہی اچھے کاموں کے اندر بسر کرتے ہیں، نیکیوں میں صرف کرتے ہیں اپنے ایام کو، دنوں کو، اور پھر اس ماہ کے اندر نیکیاں انجام دیتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، اور ہر برائی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں بھی اسی مہینے کے اندر رونق لگی ہوتی ہے، وہ لوگ کہ جو پورا سال نماز نہیں پڑھتے، اس مہینے کے اندر، ماہ مبارک رمضان کے اندر وہ وقت پر نماز پڑھنے جاتے ہیں، مسجدوں کو آباد کر دیتے ہیں، اور پھر ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب اور عشاء کی نماز ہو یا فجر کی نماز ہو، ہر کوئی بچہ، بوڑھا، جوان مسجد کے اندر حاضری دیتا ہے، اور وہاں پر جا کے باجماعت نماز پڑھتے ہیں، اور پھر دعا اور مناجات بھی کرتے ہیں۔ پھر مسجدوں میں افطاری بھی کی جاتی ہے، کروائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے یہ رونقیں ہیں جو ماہ مبارک رمضان کے اندر ہی لگتی ہیں، واقعاً ایسا ہی ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ماہ مبارک رمضان کے اندر ہمارے گھروں کا ماحول بھی بہت ہی صاف ستھرا، پاک و پاکیزہ ہوتا ہے۔ ہم وہاں پر جو ہے تقریباً ہر مسلمان کے گھر میں کوشش ہوتی ہے، ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو ہے ماہ مبارک رمضان کے اندر ایک قرآن پاک ضرور ختم کرے، مکمل کرے، پڑھے، یعنی کہ قرآن کو پڑھ کے پورے قرآن کا ثواب لینا چاہتا ہے۔ یہیں پر اگر ہم دیکھیں تو بہت سے انسان ایسے بھی ہیں جو اعتکاف پر بھی بیٹھتے ہیں، اور اپنے یہ جو آخری ایام ہوتے ہیں ماہ مبارک رمضان کے، اس کو صرف اور صرف خدا کے ساتھ، یعنی اللہ کے ذکر کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، تسبیحات کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ بسر کرنا چاہتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر کے، اعتکاف کی حالت میں اپنے آپ کو بٹھا کے دنیا سے اپنے آپ کو الگ کر کے خدا کے ساتھ رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں واقعاً رمضان کے اندر ہی نظر آتی ہیں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو جیسے ہی رمضان گزرنے لگتا ہے تو ہم اس کو ودا کرتے ہیں، دکھ ہوتا ہے اور بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں باقی مہینوں کے اندر میسر نہیں آئیں گی، باقی مہینوں کے اندر یہ چیزیں جو رمضان کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں اور ہمیں ملتی ہیں وہ باقی مہینوں کے اندر نہیں مل سکتی۔ ایسا ہی ہے کیونکہ جس طرح سے رمضان کے اندر پاک و پاکیزہ ماحول بنا ہوتا ہے،
ہے نمازوں اور قرآن تسبیحات اور اس کے علاوہ مناجات دعائیں زیارات جس طرح سے جو عبادت ہمارے ذہن میں آتی ہے بالخصوص لیلۃ القدر کی جو راتیں ہیں وہ ہم باقی مہینوں کے اندر نہیں مناتے. یہ تمام چیزیں رمضان کے اندر ہی ہم جو ہیں وہ کرتے ہیں, وہ عمالات انجام دیتے ہیں. جمعے کی نماز پڑھتے ہیں, تسبیحات پڑھتے ہیں, یہ تمام اعمال جو ہیں وہ رمضان میں ہی کرتے ہیں. ایک اور چیز جو ہم ماہ مبارک رمضان میں دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر ہمیں نظر آتی ہے, تبدیلی نظر آتی ہے, وہ یہ کہ انسان جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ زیادہ فضول گفتگو کرنے سے پرہیز کرتا ہے, کیونکہ اس نے روزہ رکھا ہوتا ہے. وہ کوشش کرتا ہے کہ کم بولے, اور اگر وہ پڑھتا بھی ہے تو ذکر خدا کو کرتا ہے, ورد خدا جو ہے اس میں اپنی زبان کو حرکت زیادہ دیتا ہے, تسبیحات پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, یعنی جو فضول باتیں ہیں ان سے اجتناب کرتا ہے. یہ ہمیں رمضان کے اندر چیز نظر آتی ہے. پھر جیسے ہی رمضان گزر جاتا ہے تو پھر سے وہی چیزیں ہم شروع کر دیتے ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے. واقعاً دل کو افسوس ہوتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کو ودا کرنے کے ساتھ ساتھ انسان تمام نیکیوں کو بھی ودا کر دیتے ہیں, تمام اچھائیوں کو, تمام خوبیوں کو, اور بعض انسان ایسے ہیں جو عبادات کو بھی ودا کر دیتے ہیں. پھر سے مسجدیں ویران نظر آتی ہیں, کوئی نمازی نظر نہیں آتا. اگر امام کے پیچھے چند نمازی نظر آتے ہیں تو وہ 2 4 5 نظر آتے ہیں یا اس سے قریب, یعنی پھر سے نمازی مسجدوں میں جانا چھوڑ دیتے ہیں. پھر سے سحری کے وقت ذکر خدا کی جو صدائیں ہمیں مسجدوں سے بلند نظر آتی ہیں وہ پھر سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور اس لحاظ سے ہمیں دکھ ہوتا ہے. جبکہ ماہ مبارک رمضان کے اندر ہم نے کچھ سیکھنا ہوتا ہے اور پھر وہ پورا سال اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے. یہ چیزیں جو رمضان ہمارے لیے لے کر آتا ہے, وہ نیکیاں, وہ خوبیاں, وہ اچھائیاں, اور اس کے ساتھ ساتھ عبادات, دعائیں, مناجات, یہ تمام چیزیں, اور دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ ہمدردی سے پیش آنا, بھائی چارے کی فضا کو قائم کرنا, اور کم فضولیات میں کم بولنا, اور عبادات میں نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا. یہ ایک مہینے کے اندر ہمیں چاہیے کہ سیکھ لیں, اور پھر پوری زندگی آئندہ آنے والے رمضان تک بھی ہم ان تمام اچھائیوں کے سائے میں, ان نیکیوں کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کریں, تو پھر ہمیں افسوس نہیں ہوگا. لیکن کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان ایک مہینے کا ہوتا ہے, اسی مہینے کے اندر ہم نے اللہ سے رابطہ قائم کرنا ہے. انسان یہی سمجھتا ہے کہ اسی کے اندر ہم نے نمازیں پڑھنی ہے, اسی کے اندر قرآن کو پڑھنا ہے, اور اسی کے اندر تمام جو نیک کام ہے ان کو انجام دینا ہے. جب ان چیزوں کو ہم ایک مہینے کے اندر جو ہے وہ محدود کر دیتے ہیں تو پھر واقعاً انسان کو رونا چاہیے کہ وہ واقعاً عبادتوں سے دور جا رہا ہے, وہ نیکیوں سے دور جا رہا ہے, وہ اللہ سے دور ہو رہا ہے. یہ تمام چیزیں ہیں جو انسان کو رلا دیتی ہیں, انسان کی روح کو رلا دیتی ہیں کہ واقعاً میں نے صرف ایک مہینے کے لیے یہ کام کیا تھا, لیکن جو حقیقی عبد ہے خدا کا, جو اللہ کا بندہ ہے, وہ اس مہینے کے اندر معرفت کو پا لیتا ہے. حقیقت رمضان کا مقصد ہی یہی تھا کہ انسان اپنا اور اللہ کے درمیان جو رابطہ ہے اس کو مضبوط کر لے, اور پھر رمضان گزر بھی جائے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سے تعلق نہ توڑے, قرآن سے رابطہ نہ توڑے, نمازوں سے اپنا رابطہ نہ توڑے, نیکیوں سے اپنا سلسلہ جوڑی رکھے. اور یہ تمام چیزیں انسان کو رمضان میں سیکھنے کو ملتی ہیں. لیکن چونکہ رمضان گزر رہا ہے اور انسان بھی رمضان کے ساتھ ساتھ جس طرح سے رمضان گزر جائے گا پھر ان نمازیوں کی وہ باجماعت نماز مسجدوں میں پڑھنا اور پھر صدائیں بلند ہونا یہ بند ہو جائیں گی. یہ چیز انسان کو دکھ دیتی ہے. جبکہ رمضان ہمیں کچھ سکھا کے جاتا ہے. اللہ کا مہینہ یہ ماہ مبارک رمضان ماہ مقدس ہمیں یہ چیز سکھا کے جاتا ہے کہ جس طرح سے اس مہینے کے اندر ہم انسان اپنے آپ کو, ہم مسلمان اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بناتے ہیں, عبادتوں سے اپنا تعلق قائم کر لیتے ہیں اور پھر توڑنے نہیں دیتے, صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہتے ہیں اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے کہ اللہ نے فرمایا ہے روزہ رکھو. ہم اللہ کے ہر حکم کو
مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جب اللہ نے ایک ماہ مبارک رمضان کے بارے میں حکم دیا ہے اور پھر ہم عبادتوں میں اپنا وقت بسر کرتے ہیں، ایک مہینے کے اندر اپنے آپ کو نیک انسان بنا لیتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے اس ایک مہینے کے علاوہ باقی جتنے مہینے ہیں، جتنے ماہ ہیں، ہم اس میں بھی اپنے آپ کو حکم خدا کے مطابق بنائیں، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں، پھر ہمیں دکھ نہیں ہوگا کیونکہ رمضان کا مہینہ واقعاً سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زندگی میں رمضان آیا تھا وہ آخری رمضان تھا، ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے رمضان میں ہماری زندگی ہوگی یا نہیں، لیکن اگر خدا چاہے تو ہم اس ماہ سے کچھ سیکھتے ہوئے اپنے آئندہ جو مہینے ہیں، زندگی کے آئندہ سال ہے، جتنی بھی زندگی ہے، اس ماہ مبارک رمضان سے کچھ سیکھتے ہوئے اپنے آئندہ جو ایام ہیں اور مہینے ہیں ان کو بھی نیک پاکیزہ صالحہ عبد کی طرح ہی بسر کریں۔ تو ناظرین محترم، آج آپ سب کے لیے یہ چھوٹا سا میسیج تھا، اور وہ میسیج یہی تھا کہ جس طرح سے ماہ مبارک رمضان میں ہم نیک انسان بن جاتے ہیں، پاک و پاکیزہ انسان بن جاتے ہیں، قرآن سے رابطہ قائم کر لیتے ہیں، اللہ سے تعلق قائم کر لیتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں پوری زندگی اسی طرح سے بسر کرنی ہے، اپنے جو اعمال ہیں ان کو اسی طرح سے صالحہ بنانا ہے اور دوسروں کے کام آنا ہے، اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہیں دینی، اذیت نہیں دینی، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، اور حکم خدا پر عمل کرتے ہوئے نماز کا وقت جو ہے مقرر کیا گیا اسی میں نماز کو ادا کرنا ہے، اور پابندی وقت کا خیال رکھتے ہوئے نماز کی جو ادائیگی کا 5 وقت حکم دیا گیا ہے ان کو ادا کرنا ہے۔ اور پھر ایسا بھی نہیں کہ اسی مہینے کے اندر ہم روزے رکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ روزے نہیں رکھ سکتے، ہم رکھ سکتے ہیں، ماہ مبارک رمضان کے روزے بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی اگر میں اس مہینے کے اندر روزے رکھتی ہوں تو مجھے بڑا سکون ملتا ہے، پورا سال میرا دل جب چاہے جس دن چاہے میں روزہ رکھ سکتی ہوں، اور میں روزہ رکھ کے حکم خدا کے مطابق اپنے آپ کو نیک و پاکیزہ بنا سکتی ہوں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اکثر دن روزوں میں گزرتے تھے، وہ دن میں روزہ رکھتے اور رات کو عبادات کرتے تھے، اور پھر خدا ان کو فرماتا کہ آپ رات کے کچھ حصے میں آرام بھی کیجئے۔ تو ہم بھی امت محمدی ہیں، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے زیادہ سے زیادہ دن روزوں میں گزاریں، اور دن کو روزہ رکھیں اور رات کو عبادات میں بسر کریں، عبادت کے لیے کچھ وقت مقرر کریں، اور اس میں سب سے بہترین نماز جو ہے وہ تہجد ہے، نماز شب ہے، جس کو ہم نے انجام دینا ہے، کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی جو معمول کی زندگی ہے اس میں رات کے کچھ وقت میں اٹھ کر خدا کو پکاریں، جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، غفلت کی نیند میں ڈوبی ہوتی ہے، اس وقت کوشش کریں کہ ہم وہ انسان بنے کہ جن کو اللہ پسند کرتا ہے کہ یہ بندہ جب دنیا سوئی ہے میرے لیے اٹھے اور میری عبادت کو انجام دے، اور ان عبادات کا ہمیں ہی فائدہ ہوگا، خدا کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ماہ مبارک رمضان کو وداع کرتے ہوئے، لیکن دعا بھی یہ کرتے ہوئے کہ اے اللہ اس ماہ کے صدقے، اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں ہم سب کو اپنی زندگیاں حقیقی معنی میں ایک عبد خدا ہوتے ہوئے بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی کے ساتھ آپ سب کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے ہم سب کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جتنی عبادت ہم نے انجام دی ہے اللہ تعالیٰ ان پر قبولیت کی مہر لگائے، اور تمام بیماروں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ صحت عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہمارے بار میں ایمان کا ظہور فرمائے، اور دنیا میں جتنی مشکلات پریشانیاں ہیں خداوند متعال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں تمام مشکلات پریشانیوں کو حل فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔